السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ نماز ختم ہونے کے بعد میں دعا کرنے کے لیے سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں، الگ سے نماز کا حصہ چھوڑ کر۔ تو ان کو جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے سو سجدے میں بہت قریب ہوتا ہے اللہ کے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے سمجھیں؟ میں نے بڑا اچھا سوال کیا سجدے سے متعلق۔ یہ وہ سجدہ ہے جو ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حدیث میں الفاظ ہے یا کچھ لوگ نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں، نماز پوری ہو گئی سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں نے بھی دیکھا، اور دعا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ ایسا وہ اپناتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ہاتھ الٹے رکھتے ہیں، ایسے بولے مانگ رہے ہیں، ٹھیک، ہاتھ الٹے رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس کے اندر۔ جب پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں، تو کہتے ہیں حدیث میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ سے نزدیک، لہٰذا آپ نے کہا اس میں مانگو، ہم دعا سجدے میں کر کے مانگ رہے ہیں۔ تو پہلی بات، رسول اللہ نے جو فرمایا کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ نماز کا سجدہ ہے، نماز کے بعد کا سجدہ نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں، نماز کا سجدہ۔ لہٰذا تم مانگو، تو اس سے پتہ چلا نفل نمازوں کی سجدوں میں ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ یہ نماز کے بعد یہ سجدہ بدعت ہے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں، اور حکمت پتہ نہیں کہاں سے لڑاتے ہیں، عقل لڑا کے بولے ایسا کرنا یہ سجدہ، کیوں تو بولے مانگ رہے، اور ایسا سجدہ ہے نماز کا رہتا۔ یہ کس نے سکھایا تم کو یہ طریقہ مانگنے؟ انسان جھک گئے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا؟ اگر میں کہوں میں کسی سر جھکا دوں اور کہوں میں مانگ رہا نہیں، اس کی ہاتھ ایسے تھوڑی کرا اس کے سامنے، خالی جھکنا بھی تو آپ کا سجدہ ہے، جھکنا ہے اس کے سامنے، مانگنا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا نماز کے بعد خاص سجدہ کرنا، ہاتھ اوپر کر کے یا ایسا کر کے نماز کے ایسا اور دعا کرنا، یہ بدعت ہے۔ آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ صحیح روایت ہے، وہ نماز کا سجدہ ہے، لہٰذا نفل نماز پڑھیے آپ اس کے لیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے تحت، اور مانگو اللہ سے نماز اور صبر کے اور نماز کے ذریعے، تو یہ مانگنے میں آئیں گی نماز، تو لہٰذا وہ نفل پڑھے، نفل نماز کے سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیحات کے بعد وہ دعا کرے، عربی میں دعا کرنا آتی ہے تو عربی میں کرے، اور اگر عربی میں نہیں بھی کر سکتا ہے تو یہاں اردو زبان، تیلگو، ملیالم، پنجابی، مراٹھی، کوئی بھی زبان میں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں زبان کی قید نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کا معاملہ ہے۔ کوئی نفل نماز پڑھیے آپ، اس کے سجدے میں جائیے، اور وہاں آپ جو ہے اپنی زبان میں بھی تسبیح کے بعد دعا کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ نماز کے بعد کا سجدہ نہیں ہے، نماز کے اندر کا ہے، لہٰذا آپ سب نے نفل نمازوں میں ایسی دعائیں کی، آپ تب کر سکتے ہیں، اور یہ سجدہ الگ سے جو کر رہے یہ ثابت سجدہ نہیں ہے۔